الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کے تعلق سے گفتگو کروں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچوں وقتوں کی نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. قرآن فرماتا ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے اوقات متعینہ پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. ان پانچوں نمازوں میں سے میں آج آپ کے سامنے فجر کی نماز کے تعلق سے گفتگو کروں گا. فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے 6 بڑے فائدے ہیں. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو شخص فجر کی نماز کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں آ جاتا ہے. اس کے سارے کام اللہ کی نگہبانی میں ہوتے ہیں اور ہر کام بڑی آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے آدھی رات تک عبادت کی ہو، اور جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ شخص ایسا ہے جیسے اس شخص نے پوری رات عبادت کی ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے انسان کا کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے، انسان کو کتنی عزت سے نوازا جاتا ہے. اور فجر کی نماز پڑھنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور وما فیہا سے، جو دنیا میں ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے. جتنی بھی چیزیں ہم سے تعلق رکھتی ہیں ان سب سے بہتر فجر کی نماز ہے. اور چوتھا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں رات کے فرشتے جاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں: ہم اللہ تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ جس وقت نماز پڑھتے ہو فرشتے یہاں سے جاتے ہیں اور آپ اس فہرست میں لکھے جاتے ہو
کہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ہم تمہاری امت کے اوقات میں، وقتوں میں برکت کر دیں گے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، بے پناہ برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے سب کام آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو حج اور عمرہ کرنے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے انسان کو حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن آج اس ماحول میں، اس معاشرے میں فجر کی نماز کو انسان بہت چھوڑتے ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں، مسجدوں میں نہیں پہنچتے، مسجدوں میں وہی لوگ پہنچتے ہیں جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اور جوان تو بہت ہی کم پہنچ پاتے ہیں اور بہت سے پہنچتے بھی ہیں۔ میری درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ فجر کی نماز کی بھی پابندی کیجیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب كل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وأصبح خبيث النفس كسلانا، کہ شیطان سر کے پچھلے حصے پر انسان کے 3 گرہ باندھ دیتا ہے اور ان پر مارتا رہتا ہے کہ تاکہ وہ تینوں گرہ سخت ہو جائے، اور انسان سے کہتا ہے علیک لیل طویل، ابھی سو جاؤ، ابھی رات لمبی ہے، انسان سو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بار بار کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، سو جاؤ، رات لمبی ہے۔ یہی کیفیت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن جو شخص اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، جو شخص بیدار ہوا تو بیدار ہوتے ہی جب وہ اللہ کے ذکر کی طرف چلتا ہے، ان حلت عقدۃ، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، فَإِن تَوَضَّأَ، اور جب وہ وضو کرتا ہے، ان حلت عقدۃ، تو دوسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے، فَإِن صَلَّى، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے، ان حلت عقدۃ، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اب اس کی صبح بڑی چست صبح ہوتی ہے، اچھی صبح ہوتی ہے۔ اور جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے بدن میں سستی رہتی ہے، وہ کاہل ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ ہماری راتیں موبائلوں کی نظر ہو جاتی ہے، ٹیلی ویژنوں کی نظر ہو جاتی ہے، کمپیوٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، ہم دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ہم فجر کی نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ان کاموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جو فجر کی نماز کو چھوڑے گا، جتنے 6 فائدے ہم نے آپ کو بتلائے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ نقصان بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فجر کی نماز سب سے پہلے
آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، چاروں طرف ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ آدم علیہ السلام سوچنے لگے کام کیسے چلے گا، بڑے مایوس ہوئے۔ جنت میں تو روشنی تھی، لیکن یہاں پر چاروں طرف اندھیرا تھا۔ جب صبح ہوئی تو آدم علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی۔ ایک رکعت اس لیے پڑھی کہ رات کی تاریکی چلی گئی، اور دوسری رکعت اس لیے پڑھی کہ دن کی روشنی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ کو یہ 2 رکعت دے دی اور اس کو فجر کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کی اہمیت کو اور دوسری نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔